کبھی آپ نے غور کیا کہ جب انسان کو بے تحاشا طاقت مل جائے اور وہ عارضی نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انسانی تکبر اور الہی طاقت کے اسی زبردست ٹکراؤ پر آج ہم اس جائزے میں بات کریں گے۔ ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ طاقت کی اصل حقیقت آخر ہے کیا۔ تو آج ہم 6 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ شروعات کریں گے فرعون کے ظلم سے، پھر دیکھیں گے کہ محل میں ایک نبی کی پرورش کیسے ہوئی، اس کے بعد معجزات اور ٹکراؤ، سمندر اور نجات، پھر تکبر کی کچھ اور تاریخی جھلکیاں، اور آخر میں بات ہوگی حتمی احتساب کی۔ پہلا حصہ، فرعون کا ظلم۔ آئیے سیدھے تاریخ کے اس دور میں چلتے ہیں جہاں انسانی غرور اپنی تمام تر حدیں پار کر چکا تھا۔ ذرا فرعون کے اس تکبر کے انتہا تو دیکھیے۔ اس کا لفظی طور پر یہ ماننا تھا کہ دریا اور ہوائیں محض اس کی غلام ہے۔ جب انسان کو بے پناہ طاقت ملتی ہے نا تو وہ کس طرح حقیقت کو بھول بیٹھتا ہے، یہ اس کی ایک کھلی اور واضح مثال ہے۔ اور اب یہاں تاریخی کی سب سے گہری ستم ظریفی دیکھیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کے ایک سوال پر اس ظالم نے انجانے میں خود اپنے ہی حتمی انجام کا فتویٰ دے دیا۔ فرعون میں خود باقاعدہ یہ طے کیا کہ جو مالک ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے پانی میں غرق کر دیا جائے، اور پھر قدرت نے بالکل ہو بہو یہی انجام اس کے لیے چنا۔ دوسرا حصہ، محل میں ایک نبی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الہی تقدیر کس خوبصورتی سے کام کرتی ہے۔ اس حیرت انگیز سفر کو ذرا ذہن میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کی ٹوکری سے سیدھے اس ظالم کے محل میں پہنچ جاتے ہیں جو انہیں ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ جس بچے کے خوف سے ہزاروں معصوموں کی جان لی گئی، اس کی پرورش اسی قاتل کے گھر اور بالکل اسی کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے نا؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب الہی تدبیر حرکت میں آتی ہے تو انسان کی مطلق طاقت ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کا طاقتور ترین انسان اپنی تمام تر فوج کے باوجود اس منصوبے کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار نظر آتا ہے۔ تیسرا حصہ، معجزات اور ٹکراؤ۔ اب باری تھی اس سیدھے ٹکراؤ کی جہاں دنیاوی جادو کا سامنا الہی معجزات سے ہوا۔ دیکھیے، بصری فریب اور ناقابل تردید حقیقت کے درمیان بڑا واضح فرق ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے محض آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا، ان کی رسیاں صرف سانپ لگ رہی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ کا عصا ایک حقیقی اژدہا بنا جس نے اس سارے فریب کو نگل لیا۔ یہ اٹل حقیقت اتنی طاقتور تھی کہ جادوگر فرعون کی دھمکیوں کے باوجود فوراً سجدے میں گر گئے۔ لیکن فرعون کا تکبر اب بھی نہیں ٹوٹا۔ تو جب اس نے اس کھلی حقیقت کو ماننے سے انکار کیا تو کیا ہوا؟ یک کے بعد دیگرے عذاب آئے، ٹڈیوں سے لے کر جوؤں، مینڈکوں اور پانی کے خون بن جانے تک۔ یہ قدرتی آفات انہیں ان کی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے ایک انتباہ تھیں، پر طاقت کا غرور اتنی آسانی سے کہاں ٹوٹتا ہے۔ چوتھا حصہ، سمندر اور نجات۔ اور یہیں ہم اس کہانی کے سب سے ڈرامائی موڑ پر پہنچتے ہیں۔ ساری زندگی بے پناہ ظلم کرنے کے بعد جب پانی کی موجوں نے فرعون کو گھیرا اور اس کی دنیاوی طاقت دم توڑ گئی تو اس نے تڑپ کر ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن موت کے بالکل آخری لمحے کی مجبوری کی توبہ، اسے انصاف کے کٹہرے میں سختی سے مسترد کر دیا گیا۔ اور اسی کو ہم الہی انصاف یا ڈیوائن جسٹس کہتے ہیں۔ یہ وہ اٹل اصول ہے جہاں ظالم بالکل اسی انجام کو پہنچتا ہے جو اس نے کبھی دوسروں کے لیے تجویز کیا تھا، اور یہ تاریخ کی وہ مثال ہے جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ پانچواں حصہ، تکبر کی تاریخی جھلکیاں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تکبر اور غرور صرف ایک قدیم مسئلہ ہے یا تاریخ واقعی خود کو دہراتی ہے؟ تاریخ کے پنوں میں بادشاہ نمرود کو ہی دیکھ لیں۔ 400 سال تک اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس کا غرور ٹوٹا کیسے؟ دنیا کی ایک حقیر ترین مخلوق، ایک مچھر سے۔ سوچیں ذرا، وہ مچھر اس کے دماغ میں گھسا اور بادشاہ سلامت درد سے نجات کے لیے بھیک مانگتے تھے کہ لوگ ان کے سر پر جوتے ماریں۔ کیسی حیرت انگیز اور عبرت ناک ذلت ہے۔ تھوڑا آگے آئیں تو اسلامی تاریخ میں ہمیں سعید بن جبیر جیسی نڈر شخصیت ملتی ہیں۔ ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے سامنے موت کے گھاٹ اتارے جاتے وقت بھی وہ مسکرا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیاوی اور کھوکھلی طاقت کی حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اگر آپ اس پیٹرن پر غور کریں تو ایک مستقل سلسلہ نظر آتا ہے۔
بہت بڑی دنیاوی طاقت کا انجام ہمیشہ گہری نفسیاتی اور جسمانی بے بسی کی صورت میں نکلتا ہے، بالکل حجاج بن یوسف کی طرح، جو ایک ایسی پراسرار بیماری کا شکار ہوا کہ اس کے پیٹ سے کیڑے نکلنے لگے اور طبیب بھی ہکا بکا رہ گئے۔ اب ذرا اس کے برعکس خالص ایمان کی طاقت بھی تو دیکھیں۔ جب مصریوں نے سوکھے دریائے نیل کو جاری کرنے کے لیے ایک وحشیانہ رسم کے تحت کنواری لڑکی کی قربانی دینی چاہی تو حضرت عمر نے صرف ایک خط لکھا۔ رب کے نام کے اس ایک خط نے سوکھے دریا کو بہنے پر مجبور کر دیا۔ یہی اصل طاقت ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، حتمی حساب۔ اب ہم دنیا کے اس انجام سے نکل کر یوم حساب کی اس سخت ترین حقیقت کی طرف آتے ہیں جس سے کسی کو مفر نہیں۔ 1.25 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سورج زمین کے اس قدر قریب ہوگا کہ فاصلہ محض 1.25 نیزے کے برابر رہ جائے گا، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ یہ شدت دراصل اس حتمی اور کڑے احتساب کی علامت ہے۔ اور یہاں ہمارے لیے سب سے چونکا دینے والا سبق موجود ہے۔ وہاں صرف آپ کے اعمال نہیں بلکہ آپ کی نیتیں تولی جائیں گی۔ وہ علماء جنہوں نے صرف شہرت چاہی، وہ سخی جنہوں نے دکھاوے کا صدقہ دیا، یا وہ جو ناموری کے لیے لڑے، سب سے پہلے انہی کی پکڑ ہوگی۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر تاریخ کی اتنی عظیم اور محترم شخصیات جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، وہ آخرت کے حساب کے خیال سے کانپ اٹھتی تھیں اور روتی تھیں، تو ہم جیسے عام انسانوں کو اپنے پوشیدہ اعمال اور ارادوں پر کس قدر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال ہم سب کے سامنے آتا ہے۔ اگر کل کو ہماری نیتیں اور ہمارے ہر پوشیدہ عمل کو سر عام بے نقاب کر دیا جانا ہے اور ہمارے اپنے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں، تو ہمیں آج اپنی زندگی کس طرح جینی چاہیے؟ طاقت اور دولت سب عارضی ہے، لیکن جواب دہی وہ دائمی ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ اس جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔